الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے، اور پچھلے پروگرام میں بلکہ کئی پروگرام سے میں نے آپ کی خدمت میں ان آیات کا تذکرہ کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ابلیس نے انکار کیا، اور بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ انکار کرنے کے ساتھ کفر کا تحفہ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مہلت مانگی، اور مہلت کسی اچھے نیک مقصد کے لیے نہیں، کوئی توبہ کے لیے نہیں، اپنے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے نہیں، بلکہ جب شامت اعمال انسان کو مکمل طور پہ گھیر لیتی ہے اور تکبر قلب پر طاری ہو جاتا ہے تو ذہن معاف ہو جاتا ہے، فہم کی کمی پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اس نے بھی بدبختی کا راستہ اختیار کیا، اور اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کی ذریت کو پیس کر رکھ دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا کہ جو تیرا کہنا مانیں گے تو سمیت ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا، اور جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، قابو نہیں ہو سکے گا۔ تو بس ہمیں یہی غور کرنا ہے، گروہ کو حزب کہتے ہیں، اللہ کے گروہ کو حزب اللہ کہیں گے، اور شیطان کے گروہ کو حزب الشیطان کہا جائے گا۔ ہمیں اس بات پر غور و تفکر کرنا ہے کہ ہر دور میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دو گروہ ہمیشہ بنتے رہیں گے اور قیامت تک بنیں گے۔ جو شیطان کے گروہ میں داخل ہوا اور اللہ نہ کرے اس کو توبہ کی توفیق نہ ملی اور اسی طرح اس کو موت آ گئی، اب اگر حالت کفر پر آئی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، اور حالت ایمان پر آئی جیسے بے عمل اور گناہگار ہوتے ہیں تو پھر یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن کوئی حالت شرک پر مرا تو اس کو بالکل نہیں بخشا جائے گا۔ تو اللہ نہ کرے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، خدا نہ خواستہ شیطان کی اطاعت کرتے کرتے اچانک موت آ گئی تو پھر ہمیں خطرہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی تو بخش بھی سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اور اس کے ارادہ یہی ہوگا تو پھر ہم جہنم میں خدا نخواستہ چلے جائیں گے، اور وہاں کتنے عرصے تک جلنا ہے یہ اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے کرم سے یا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے باہر نکالے گا۔ لیکن جو مسلمان، جو ایک عام انسان ایک مچھر کا چھوٹا سا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا، اگر مطلب شہد کی مکھی کاٹ لے تو جسم سوج جاتا ہے اور کئی دن تک وہ پین محسوس کرتا ہے، تھوڑے تھوڑے صدمے اس کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، سوچئے کہ جہنم کی ہولناکیاں کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ دوسرے گروہ میں داخل ہوں جس کو حزب اللہ کہتے ہیں، کہ اللہ کا گروہ وہ ہوگا کہ جو علم دین سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال اختیار کرے گا، گناہ سے بچے گا، اور پھر اگر تقاضائے بشریت، ماحول کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے، نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو پھر وہ فوراً توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ توبہ کر کے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو ہمیں بھی خود بھی یہ ذہن بنانا چاہیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہی ذہن تیار رکھنا چاہیے۔ تو اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 سے آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے تو وہ ہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو اے سننے والے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو لفظی ترجمہ میں نے اس لیے کہا کہ اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت کرنا مناسب نہیں ہوتا، تو اس کو یوں ترجمہ زیادہ انسب ہوتا ہے۔ لفظی تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن جب ہم محاورہ کرنے پر آئیں گے تو یوں کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب گمراہی کا حصول آسان کر دے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کے ساتھ ہوتی ہے، بعض اوقات انسان گناہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے نفس و شیطان کے بہکائی کی وجہ سے، لیکن ایک دم معنی آپ نے دیکھا ہوگا دل میں خیال آتا ہے نہیں یار کیا فائدہ گناہ کرنے کا، آدمی رک جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے،
لیکن جب آدمی فوراً گناہ کا خیال آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔ یہ جو مطلب ایک دم دل میں خیال آیا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میرا ذاتی کمال ہے کہ میں نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا، حالانکہ یہ میرے رب کا کمال ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا مجبور، لاچار اور شیطان کے سامنے ایسا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ سے بچ نہیں پاتا۔ دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں چیز دیکھ لے، وہ خراب چیز ہے، فحش چیز ہے، اور بالکل انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، مجبور ہو کر بالکل جیسے ہیپنیٹائز ہو جاتا ہے، فوراً موبائل میں کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ کہ دل بھی ملامت کر رہا ہے، ضمیر ملامت کر رہا ہے، اور ذہن بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، لیکن لگ رہے ہیں اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں، اور باطن قابو میں نہیں آتا، نفس قابو میں نہیں آتا، حتیٰ کہ وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ اسباب گمراہی کا حصول اللہ کی طرف سے بعض اوقات آسان کر دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے غیبی اس کو پروٹیکشن حاصل تھی، یا اس کو ایک اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے باطنی مزاحمت سے نوازتا ہے، ریزسٹنس عطا فرماتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو اپنے اطراف میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہزارہ لوگ نماز قضا کر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں اور لگاتار کر رہے ہیں، اور ایک طرف کوئی ہوتا ہے جو گناہ سے بچ رہا ہے، تو حقیقتاً جو گناہ سے بچ رہا ہے اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے بچنے پر انعام عطا فرماتا ہے، جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا کچھ اپنا کمال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو ساتھ اللہ کا عدل ہے اور اس پر اللہ کا فضل ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی شامت اعمال کی بنا پر ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی تائید پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اب ان کے لیے حصول گمراہی یا اسباب حصول گمراہی حصول اسباب گمراہی آسان ہو جاتے ہیں، وہ گناہ میں لگ جاتے ہیں۔ اس کو اللہ نے بچایا۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے حقیقتاً وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جس کے لیے اسباب گمراہی کا حصول اللہ تعالیٰ آسان کر دے تو پھر اللہ کے علاوہ تم ان کے لیے کوئی اولیاء مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو اب یہ کافروں کو دیکھ لیجئے کہ بہت سارے کافر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، کیونکہ سب سے پہلے قابیل نے کفر اختیار کیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ دیکھیں کفار رہے اور ایمان نہ لا سکے۔ تو یہ ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ اسباب گمراہی بہت آسان ہو جاتے ہیں، ان کو حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کی تائید دور رہتی ہے، ایمان کی طرف آ ہی نہیں پاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے قرآن آ جاتا ہے آج کل کے دور کے حساب سے، وہ کچھ اسپیچز سنتے ہیں، کوئی اسلام کی اچھی بات وہ سنتے ہیں، ذہن پہ اثر کرتی ہے، دل پہ اثر کرتی ہے، لیکن جب اللہ کی تائید ساتھ نہیں ہوتی تو وہ خیالات محو ہو جاتے ہیں، وہ پازیٹیو اثر جو ان کی طبیعت پر مرتب ہوتا ہے آہستہ آہستہ زائل ہو جاتا ہے، دوبارہ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی وہ کفر کی طرف ہی چلے جاتے ہیں۔ ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی بات دل پر اثر کرتی ہے، انسان کا ذہن اس کو قبول کرتا ہے کہ واقعی یہ میں غلط کر رہا ہوں، اور آہستہ آہستہ اس کا دل مائل ہوتا ہے کہ چلے میں توبہ کرتا ہوں، میں اچھے کام کروں، میں گناہ چھوڑوں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر تائید اس کے ساتھ نہ ہو تو آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں زائل ہو جاتی ہیں، انسان اسی سابقہ گناہوں بھری زندگی پر خوش اور دلیر رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی مدد نہ ہو تو پھر کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، یہ کفار کے بارے میں ہے، اور جمع کریں گے ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل، چہروں کے بل۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منہ کے بل جمع کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رب ان کو پیروں پہ چلا سکتا ہے وہی رب ان کو منہ کے بل چلائے گا، یعنی منہ نیچے ہوں گے ٹانگے اوپر، اب وہ اچھل اچھل کے چل رہے ہوں، کس قدر ایک تو یہ ذلت آمیز منظر ہوگا، اور جو منہ ان کا زمین پر لگ کے ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی، پریشانی ہو رہی ہوگی، وہ آپ دیکھیں درد تکلیف، یہ ان کفار کا انجام ہے جن کو آج بعض اوقات نادان قسم کا مسلمان دیکھ کر رش کرتا ہے، کیا گورا رنگ ہے، کیا لمبا قد کاٹ ہے، کیا خوبصورتیاں ہیں، کیا دولت کی فراوانی ہے، کیا ان کی حکومتیں ہیں، کیا ان کی سپر پاورز ہیں، لیکن یہ سب یہیں پہ رہ جائے گا۔ اصل ہے ایمان، اصل ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا انعام ایک مسلمان کو عطا فرمایا ہے کہ غریب آدمی ان کے سامنے بالکل فخراً یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس ان سے بڑی دولت موجود ہے،
اور انشاءاللہ میدان محشر یہ بتائے گا کہ یہ بڑے بڑے جتنے بھی اس طرح کے لوگ گزرے ہیں کہ جو کفار تھے اور بڑی بڑی ان کے پاس حکومتیں تھیں، جسمانی طاقت تھی، افرادی قوتیں تھیں، وہ سب زائل ہو جائیں گی اور وہاں یہ ذلت اور خواری ان کی نظر آئے گی۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور جمع کریں گے ہم انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل۔ عُمْيًا، وہ اندھے ہوں گے، بکمن، گونگے ہوں گے، اور سمن، بہرے ہوں گے۔ اندھے، یہ اندھے اس اعتبار سے کہ انہیں اب مطلب یہ کہ صرف جہنم میں نظر آ رہی ہوگی، گویا کہ باقی تمام چیزوں سے اندھے ہو جائیں گے۔ گونگے اس لیے کہ اللہ ان کی زبانیں بند کر دے گا، اور بہرے اس طریقے سے کہ ان کو کچھ شور میں سنائی نہیں دے گا کچھ بھی، تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں لائے گا۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی یہ جہنم بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ویسے تو یہ جہنم کبھی بجھے گی نہیں، یعنی اگر فرض کر لیں کہ شعلے نیچے ہونے لگیں گے پھر اللہ تعالیٰ اور ان کو بھڑکا دے گا، تو وہ فرشتے ہوں گے وہاں پر جو باقاعدہ اس جہنم کی آگ کو ہمیشہ تازہ رکھیں گے اور بھڑکاتے رہیں گے، اور وہ آگ جو ایک لمحے میں 6000 بار کھال کو جلائے گی، آپ اندازہ کریں اس آگ کی تپش کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن جلے گا کافر پھر ٹھیک ہوگا، پھر جلے گا پھر ٹھیک ہوگا، پھر جلے گا پھر ٹھیک ہوگا، اور وہاں سے اسے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مسلمان ہونے پر بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بعض تو ایسے نکمے بھی ہمیں ملے ہیں جو کہتے ہیں یار مسلمان بن کے ہمارا کیا فائدہ ہوا، اس طریقے کی یہ مطلب کلمہ کفر میں شمار ہوتا ہے اور بہت بڑی ناشکری ہے۔ دل میں بھی اس بات کا خیال نہ آئے کہ خدا نخواستہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں زیادہ تر، یہ آپس میں یار دیکھو نا ہم سے تو انگریز اچھے ہیں، اور یا خدا نخواستہ یوں خواہش ہو کاش میں انگریزوں کے ہاں پیدا ہو جاتا، کیا بات ہوتی یوں، یہ شیطان ڈالتا ہے دل کے اندر۔ اس قسم کی کوئی بھی چیز اگر دل میں گھر کرنے لگے فوراً لاحول پڑھیں اور ان انجاموں کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اسی لیے کفار کا یہ برا انجام واضح طور پہ ذکر کیا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں تو اپنے مومن ہونے پر شکر ادا کریں اور ان کو قابل رشک نہ سمجھیں۔ یہ تمام عیش، یہ تمام خوبصورتیاں، یہ ان کی طاقتیں عارضی ہیں۔ اگر یہ ایمان لے آتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کو اسلام میں داخل ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ اپنے خود ہٹ دھرمی کی بنا پر اسی کفر پہ قائم رہیں تو پھر یہ بالکل قابل رشک نہیں ہے اور ان کا انجام یہ ہوگا۔ تو کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ آگ بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات سے انکار کیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، یہ ان کا ایک کویسچن تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی مر جائیں گے تو گوشت ہٹ جائے گا، صرف ہڈیوں کا پنجر رہ جائے گا، اور پھر وہ ہڈیاں بھی ایک وقت آئے گا کہ گل گل کے حتیٰ کہ بالکل برادے کی طرح ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم پھر دوبارہ خلق جدید کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ بڑی پیاری بات ہے، ذرا غور کریں۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے ایک مسلمان کے دل میں بھی شیطان اس طرح وسوسہ ڈالے کہ جب ہم مر جائیں گے، جسم گل سڑ جائے گا، سب ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، جیسے آپ اگر 50-60 سال بعد کسی قبر کو کھودیں تو بعض اوقات مردے کی ہڈیاں بھی نظر نہیں آتی، وہ بھی مطلب ہے کہ بالکل برادہ بن کے مٹی کے اندر مل جاتی ہیں۔ تو جب ایسا ہو جائیں گے تو کیسے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا؟ تو یہ شبہ، یہ وسوسہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان لوگوں کی مثل بنا سکتا ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں، تو ظالم نہیں مانتے، یعنی انکار کرتے ہیں ظالم سوائے
مطلب کفر کے، تو ظالم نہیں مانتے بے ناشکری کے، یعنی ناشکری کیے بغیر یہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، ناشکری میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کی مثل ہی تیار کر دے۔ تو اگر آپ آسمانوں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، زمین کی تخلیق دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہواؤں کا نظام رکھا ہے، بارش کا نظام، پہاڑوں کو دیکھیے، مٹی کو دیکھیں کیسا پیدا کیا ہے، پتھروں کو دیکھیں، اسی طریقے سے دن اور رات، پھر بڑے بڑے سیارے، سورج جو ہے زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا، اور پھر سورج سے 1 ارب گنا بڑا سیارہ۔ یہ اگر آپ اسپیس کی ڈاکومنٹریز وغیرہ دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری زمین تو اس پوری کائنات میں نقطہ جس کو کہتے ہیں نا نقطہ، اس کا بھی کروڑواں حصہ بنتی ہے۔ اتنی وسیع کائنات، جو رب کریم اس وسیع کائنات کو بنائے، پھر اس کے نظام کو کنٹرول کرنا۔ دیکھیں بعض اوقات بنانا بہت آسان ہوتا ہے، ہم چیزیں بنا کے پھینکتے جائیں، پورا کمرہ بھر جائے، تو بنانا آسان، لیکن کنٹرول کرنا بڑا مشکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کنٹرول بھی کر رہا ہے۔ تو وہ یہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ ذرا غور کرو، اپنے اطراف میں دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا تو کیا وہ پھر تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دعوت فکر دی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا اور یہ ممکن نہیں ہے، تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے پیدا کیا جب صرف تم پانی کی ایک بوند تھے، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، کیسا بناتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو ہمیں دوبارہ اٹھانا کون سا اللہ کے لیے مشکل ہوگا؟ سوچنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ہمیشہ کفر سے محفوظ رہ کر ایمان پر استقامت عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور